الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، دین پر کامیابی کا وعدہ ہے اور بے دینی پر ناکامی کا وعدہ ہے۔ یہ ضابطے ہیں خدا کے، اور اللہ پاک کے ضابطوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے سنایا ہے بہت جم کر، ان لوگوں نے ہماری مانی، ہمارے رسول کی مانی، ہم نے ان کو بچا کر اور ان کو کامیاب بنا کے دکھایا، اور ان لوگوں نے ہماری نہیں مانی، ہم نے ان کو برباد کر کے دکھایا، اور دیکھ لو ان کی بربادی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط کو، قوم نوح کو، قوم ابراہیم کو اللہ پاک نے جم کر سنایا ہے۔ قرآن کے 5 مضمونوں میں ایک مضمون یہ ہے کہ وہ واقعات سناتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، اور ان لوگوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، یہ دستور ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی وہ برباد ہوئی، اور پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں والذین آمنوا معہ، اور جو ان پر ایمان لے آئے ہم نے ان کو بچا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے والذین آمنوا کتنے تھے؟ 4000 وہ تھے جو ایمان لائے، اور حضرت ہود علیہ السلام جن کی عمر 450 سال ہے ان کی بات مانی، ان کے دین پر چلے، ان کے حکم پر چلے، اللہ پاک نے 4000 کو کامیاب کیا، باقی سب کو برباد کیا۔ قوم صالح، حضرت رسول پاک علیہ السلام سے پہلے یہ سارے نبیوں کے قصے ہیں کہ قوم صالح کو بھی اللہ پاک نے برباد کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا معہ، اور جو قوم صالح میں سے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی بچا لیا۔ یہ بھی 4000 ہے، مفسرین نے ان کی تعداد بھی 4000 لکھی ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرط لگائی تھی گیابھن اونٹنی اس پتھر سے پیدا کی جائے، ناممکن چیز پر اڑ گئے اور ضد کر گئے،
خدائے پاک منع کرتے ہیں ضد مت کرو، جو چیز تم چاہو گے اور پھر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہاری بربادی ہے۔ اس لیے ان معجزات کے مانگنے کا نقصان ہوتا ہے جن کو قوم چاہتی ہے اور مانتی نہیں پھر، کیونکہ قوم صالح علیہ السلام اڑ گئی۔ اسی پتھر سے اونٹنی پیدا ہونی چاہیے، 10 مہینے کی گیابن ہو اور اسی سے ہو۔ منع کیا لوط صالح علیہ السلام، لیکن قوم نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ سے درخواست لگائی، نماز پڑھ کر دعا مانگی، اللہ پاک نے اونٹنی کو پیدا کر دیا، پتھر پھٹ گیا، 10 مہینے کی گیابن ہو گئی، اور یہ فرما دیا گیا ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن یہ پیے گی، اور اس کو چھیڑنا مت، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھیڑا چھاڑی مت کرنا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی، تم کو دودھ پلائے گی، اور ایک دن یہ پانی پیے گی تم کو۔ ایک دن پانی کی باری تمہاری ہے، اس دن پانی پیو، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم لوگ دودھ پیو، جم کر دودھ نکال لو جتنا چاہو۔ پوری قوم پورا دودھ نکالتی اور ساری قوم تھک جاتی دودھ پینے سے۔ اللہ اللہ ہے، 10 کلو نہیں، 20 کلو نہیں، ساری قوم کو پیٹ بھرائی۔ یوں کہیں ساری قوم دودھ پیتی اس دن جس دن یہ جو ہے پانی پیتی۔ لیکن خبیثوں نے، ایک ولد الزنا نے جو حرام کا تھا، اس کو تیار کیا کہ تو اس کو مار دے اور کاٹ دے۔ اس خبیث نے حملہ کیا اس اونٹنی پر اور اس کو مارا۔ اونٹنی تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے کہہ دی گئی 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم میں بھی کوئی نہیں رہے گا۔ 3 دن کے بعد وہ بچہ ان کا افسوس کر کر اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس سے اونٹنی نکالی گئی تھی، اور بتا دیا گیا 3 دن۔ اب رنگ بدلنے لگا، سارے رنگ سرخ ہو گئے، پھر پیلے ہو گئے، پھر کالے ہو گئے۔ 3 دن کے بعد سب پر عذاب آیا، جاسمین الٹے منہ گھٹنوں کے بل آئے اور سب ختم۔ عذاب ہے، تم نے تو مانگی تھی یہ اونٹنی اور اب ایمان نہیں لا رہے، اس کو پریشان کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، خدا کا نظام ہے یہ۔ خدا پاک قرآن میں بہت سناتے ہیں یہ مضمون، لیکن ہم تو اندھے ہیں نا، دیکھتا تو میں نہیں۔ اخباروں کی سرخی، موبائل کی کٹنگ ہمیں معلوم رہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے قرآن کا تو پتہ ہی نہیں ہم کو۔ قرآن برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، نبی جی آپ ان کو حابیل اور قابیل کے دونوں جو ہے بھائیوں کی کتاب سناؤ۔ قابیل پہلا لڑکا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور حابیل دوسرے نمبر کا بیٹا ہے، اور دستور یہ تھا 40 لڑکے 40 لڑکی، اور نظام عالم اس طرح قائم ہوگا، پہلی شادی لڑکے کی اگلی لڑکی کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ نہیں، اگلی بہن کے ساتھ۔ تو قابیل کی شادی ہونی تھی حابیل کی بہن سے، اور حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن سے۔ قابیل کی بہن بڑی خوبصورت تھی، حابیل کی بہن اس درجے کی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل تو اکڑ پڑا، مجھے تو یہ بہن نہیں چاہیے، وہ چاہیے، میں اپنی بہن نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا یہ دستور نہیں ہے اللہ کا۔ یہ 21 سال کی عمر میں بھی نہ سمجھ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو سمجھایا، حابیل تو مان گئے۔ حابیل نے کہا جیسے آپ کہیں گے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، میں تو تابعدار ہوں۔ کہ بھائی تم دونوں کے دونوں اس پہاڑ پر اپنا اپنا جو ہے قربانی کا حصہ پیش کرو، اس پر اپنی نظر نامہ پیش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
خدا کا یہ دستور رہا ہے کہ جو نظر و نیاز، جو قربانی چڑھائی جاتی کسی شکل میں، اس کو سفید آگ آ کر ختم کرتی تھی، اور یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اور جس کو قبول نہ کیا جاتا تو سفید آگ نہ آتی اور وہ پڑا رہتا۔ اب قابیل نے تو جو ردی والے پیش کر دیے، کیونکہ یہ کھیتی کرتا تھا۔ خود آدم علیہ السلام بھی لال بیل سے کھیتی کرتے تھے، اور حابیل یہ جانور رکھتے تھے اور جانور پالتے تھے۔ انہوں نے بڑھیا قسم کا ایک دمبا، بہت عمدہ، بہت قیمتی، وہ پیش کر دیا۔ بھائی اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا قربان ہوا ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا تھا بعد میں۔ نظام ہے خدا کا۔ سفید آگ آئی، جو تو پڑے رہ گئے، اور یہ بکرا قبول بھی ہو گیا اور جنت میں پالا بھی گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح بھی کیا گیا۔ نظام ہے خدا کا۔ یہ قابیل کہنے لگا بھائی تیری جو ہے قربانی تو قبول ہو گئی، میری تو قبول نہیں ہوئی۔ حضرت حابیل نے قیامت تک کے لیے قرآن میں سنا دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تو تقوی والوں کی قربانی، تقوی والوں کی نظر و نیاز قبول کرتے ہیں، اور جس میں تقوی نہیں اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہر مال قبول نہیں ہوتا۔ جو کام بھی ہم کریں گے اس کو دیکھیں گے کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تقوی میں تو 3 چیزیں بنیادی طور پر شرط ہیں۔ تقوی کہتے ہیں اس چیز کو جس میں 3 باتیں موجود ہوں۔ پہلی بات یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے دیوے، اللہ سے ڈر کر۔ دوسری بات یہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل، چلنے کی تیاری کرے، یعنی دنیا میں رہنا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اور تیسری شرط ہے الاستعداد الرضا علی القلیل، تھوڑے مال پر راضی ہو جاؤ۔ یہ حوث جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حابیل کی تو قبول ہو گئی، لیکن قابیل کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا میں تو تم کو قتل کروں گا۔ اس نے کہا ما انا بباسط، جب تم قتل کرو گے تو میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ تو غلط ہے۔ قابیل تو اپنی خواہش میں اور اپنی چاہت میں اندھا ہو گیا، اور اس نے یہ حرکت کمینی پہلی بار کی ہے۔ زمین کا یہ پہلا خون ہے، انسانوں میں یہ پہلا قاتل ہے۔ حابیل اپنے بھائی کو مارنے والی پہلا مقتول ہے۔ دنیا میں جتنے خون ہوں گے کسی سلسلے میں قابیل ذمہ دار ہوگا، اور دنیا میں جتنے مظلومن مارے جائیں گے ان کا اجر ملے گا حابیل کو، کیوں ان کی جماعت کا پہلا ہے وہ۔ تو یہ سارا سنایا قرآن نے۔ قابیل تو ناکام ہو گیا، حابیل سگے بیٹے آدم کے کامیاب ہو گئے۔ تو بنیاد پڑ چکی ہے، باپ کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا، ورنہ دونوں کامیاب ہوتے۔ ماں ایک، باپ ایک، عمل کی بنیاد پر کامیابی ملے گی، خاندان کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ یا بھلا کا بیٹا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو آدمی عمل سے مار کھا جائے گا، خاندانی عزت، خاندانی نسب نامہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ خاندانی نسبتوں سے آدمی نہیں جاتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی عیال ہے۔ عمل آگے لے جائے گا، چاہے وہ حابیل کا عمل ہو، چاہے وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا عمل ہو۔ خاندانی نسب نامے نہیں چلا کرتے۔ اگر خاندانی بنیاد پر کامیابی ملتی تو قابیل بھی کامیاب ہو جاتا، اور حضرت ابراہیم کے والد آزر بھی کامیاب ہو جاتا، اور ابو طالب بھی کامیاب، اور کنعان بھی کامیاب ہو جاتا۔ دستور ہے خدا کا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میں تو فلاں کی اولاد ہوں، اولاد سے کیا ہو رہا ہے؟
اولادوں میں کچھ نہیں رکھا، ایمان کی بنیاد پر ہے، اعمال کی بنیاد پر ہے، خدا سے مقبول ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو، مولوی کا لڑکا مولوی ہو، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جو عمل کرے گا، جو میدان میں آئے گا، جو کام کرے گا وہ ہے۔ تو خدا نے بتایا ہے، پورے قرآن میں یہ مضمون ہے۔ پورے دیکھیں آپ، کتنی جگہ قارون کا نام آتا ہے، فرعون کا نام آتا ہے۔ قارون کیا ہے؟ قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ کا بھی بیٹا ہے، چچا کا بھی بیٹا ہے، اور توریت کا حافظ ہے۔ کوئی عالم ہو کر، حافظ ہو کر بھی گھمنڈ نہ کرے، یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، توریت کا حافظ ہے۔ عمل کی بنیاد اصل ہے، عمل کی بنیاد اصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے لگے تو کسی نے کہہ دیا، اے قبر تجھے معلوم ہونا چاہیے کس کی ماں ہے، یہ کس کی بیٹی ہے اور کن کے گھر سے ہے۔ آواز آئی، یہاں حسب نسب نہیں پوچھا جاتا، یا عمل دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رنگ کیا ہے، کون ہے کون ہے، عمل دیکھا جائے گا کیا ہے۔ عمل کی بنیاد پر فیصلے ہیں۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے، اے جبریل یہ کیا ہے؟ کچھ نیچے سے جاتا ہے، کچھ اوپر سے آتا ہے۔ شب معراج میں سوال کیا، میں دیکھتا ہوں کچھ نیچے سے آ رہا ہے، کچھ اوپر سے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ سے پوچھ کر بتایا حضرت جبریل امین نے، نیچے سے آتے ہیں انسانوں کے اعمال، اوپر سے جاتے ہیں خدائی فیصلے۔ جو استغفار کرے گا، نماز پابندی سے پڑھے گا، اور وہ آدمی صدقہ خیرات زیادہ کرے گا، اس کی روزی میں برکت آئے گی آئے گی۔ اور جو جھوٹ بولے گا اور گندے کام کرے گا، روزی تو مل سکتی ہے لیکن برکت ہی ضروری نہیں ہے، حرکت ہی مل جائے گی۔ روزی تو مل جائے گی لیکن حرکت ہی ملے گی، برکت ہی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے اور بڑی چھوٹ ہے، کوئی بات نہیں، مہلت دی جا رہی ہے توبہ کی۔ اللہ پاک ہر آدمی کو مہلت دیتے ہیں گناہ کے بعد توبہ کرنے کی، فوراً نہیں پکڑتے۔ یہ مشرکین مکہ بہت کہتے تھے، اگر ہم جو ہے غلط ہیں تو اللہ پاک ہم کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے بتایا انہیں مہلت دے رکھی ہے تاکہ تمہیں توبہ نصیب ہو جائے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے تاکہ رجوع ہو جائے۔ ہر گنہگار کو موقع دیتے ہیں اللہ پاک۔ دائیں فرشتہ ارادہ کرنے پر نیکی لکھتا ہے۔ ارادہ کرنے کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ ارادہ کرنے کا پتہ لگتا ہے فرشتوں کو خوشبو سے۔ تہجد کا ارادہ کیا ہے، خوشبو آ جائے گی۔ سچ بولنے کا ارادہ کیا ہے، فرشتوں کو خوشبو آ جائے گی۔ اشراق پڑھنے کا ارادہ کیا، اس میں خوشبو آ جائے گی۔ ہر نیک عمل کی خوشبو فرشتوں کو آ جاتی ہے، ارادہ کرنے پر لکھ لیتے ہیں، اور جب عمل کر گزرتا ہے تو 10 گنا 700 گنا لکھتے ہیں۔ اور برائی کے ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ایک آدمی نے زنا کرنے کا ارادہ کیا ہے، شراب پینے کا ارادہ کیا ہے، کسی کو مارنے کا ارادہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے کریم ہونے کی نشانی۔ اور جب کر گزرے گا تو دائیں فرشتہ امیر ہوتا ہے، بائیں فرشتہ اسے پوچھتا ہے لکھوں؟ گناہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کرے۔ 3 بار پوچھتا ہے اچھا خاصا وقفہ دینے کے بعد، اور جب یہ نہیں توبہ کرتا پھر لکھتا ہے۔ اور آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کہ توبہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے جب آدمی کے گلے میں آواز آ جائے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب تک اس کے گلے میں آواز نہیں آئے گی، کیونکہ چلنے کی تیاری نہیں ہوگی، جب تک توبہ بھی قبول ہے، ایمان بھی قبول ہے۔ اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، مشرق سے نکلتا رہے گا، توبہ قبول ہے۔
اور جس دن ادھر سے نکلے گا مغرب سے ادھائی میں آئے گا، توبہ کا دروازہ سب کے لیے بند ہو گیا، آخری میں ادھر سے نکالا جائے گا۔ ابھی تو موقع ہے۔ غیبت کھاتی ہے نیکیوں کو، توبہ کھاتی ہے گناہوں کو، لیکن توبہ سے ہر گناہ معاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق میں توبہ نہیں چلتی، استغفار نہیں چلتا، اور صلاۃ التسبیح کام نہیں دیتی، اور معافی کام نہیں دیتی، حقوق اللہ میں کام دیتی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا، عدالت الگ لگے گی قیامت میں۔ یہاں فوجی عدالت الگ ہوتی ہے نا، فوجی ہسپتال الگ، فوجیوں کا اسکول الگ، اسی طریقے سے قیامت میں حقوق العباد کی الگ قائم ہوگی عدالت۔ پہلے اس سے معاملہ صاف کرو جس کا معاملہ ہے، بعد میں ہم لیں گے۔ اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں لیکن معاف کریں گے نہیں، پہلے ظالم معافی مانگے مظلوم سے، اور معافی وہاں نہیں ہوگی، معافی تو میں دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ آخرت میں تو ریٹ کھلا ہوا ہے، 2 پیسے کے بدلے میں 750 مقبول نماز، کھا لے 500 روپے، 2 پیسے کے بدلے میں 750 نماز۔ اور بہت سے لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، ایک صلاۃ التسبیح اس کی پڑھ لوں گا، کروڑ صلاۃ التسبیح پڑھ لے زمزم سے بیت اللہ کی چھت پر، کچھ ہونا آنا نہیں۔ 1 کروڑ چلے لگا لے، چلے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ حقوق العباد میں کوئی دخل نہیں ان چیزوں کو۔ حدیث میں آتا نے پوچھا جائے گا تم میں کا فقیر کون ہے؟ نبی جی نے پوچھا، بتایا گیا کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، دنانیر نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، غریب فقیر وہ ہے بہت ساری نیکی پہاڑ کی مقدار میں لے کر آئے گا، پہاڑ پر رکھیں تو پہاڑ دب جائے، لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی پر جو ہے چوری کا الزام ہے، کسی کو کسی طرح ستایا ہے، ضرب ھذا وشتم ھذا، کسی کو مارا ہے، کسی کو چوری کے الزام لگایا، سب کو دیا جائے گا، ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی ایک دن فرما رہے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے آج بیان کر دیا ہے، جو گڑبڑ کرے گا اونٹ میں، اونٹ چڑھ کر آئے گا اس پر، جو گڑبڑ کرے گا بیل میں، بیل چڑھ کر آئے گا، جو گڑبڑ کرے گا کسی جانور میں، وہ جانور اس کے کندھے پر چڑھ کر آئے گا، اور مجھ سے سفارش اس دن مت کروانا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی بتا کے چلے، یوں کہ سب کو حقوق دے دیے جائیں گے، ابھی حقدار باقی رہ جائیں گے۔ یہ دن ہمارے اوپر آ رہا ہے، یہ جنات کے واقعات، جانوروں کے واقعات نہیں، ہمارے اور آپ کے ہیں یہ۔ آج تو آپ جناب سب کچھ ہے، محلے میں آپ کو کوئی جو ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، یاد رہے، یاد رہے، یہ ساری جو ہے اکڑ بکڑ ختم ہو جائے گی۔ حلق عنی سلطانیہ و مالیہ، گئی میری مالی طاقت، گئی میری اکڑ مکڑ، کچھ نہیں۔ یہاں تو آپ کو کون کیا کہہ رہا ہے؟ مال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، پارٹی کی بنیاد پر آپ چھپے پھر رہے ہو، کچھ نہیں، وہاں صاف ہو جائے گا معاملہ، صاف، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچہ کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا۔ ایک بیوی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک بچہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کوئی شوہر کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ حقدار باقی ہے اور اس کے پاس کچھ مال تال رہا نہیں، کیونکہ اب ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اور اوندھا منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ یہ دن آ رہا ہے، اس لیے بہت سی ذمہ داری سے ہلکا پھلکا کر لیں اپنے آپ کو۔ باپ تو، میرا بھائی تو مر گیا ہے،
اور میرے یتیم بچوں کے مال کو میں ہڑپ کر رہا ہوں، وہ بیوہ تو بول نہیں سکتی، بیوہ کا خدا قیامت میں بولے گا۔ جس نے کسی کی زمین دبائی ہوگی، ساتوں زمینیں کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ لے، آج یہ یتیم ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، یاد رہے، یاد رہے، قیامت تو قائم ہوگی، عدالت تو لگے گی، اور میدان عرفات میں خدا کا عرش اترے گا، 8 فرشتے لے کر آئیں گے۔ اس دن اللہ پاک اتنے ناراض ہوں گے، اب سے پہلے نہیں، اب کے بعد نہیں۔ آج سارے مجرموں کو سزا دی جائے گی، ترازو لگائی جائے گی، اندازہ نہیں۔ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ، انصاف کی ترازو لگائیں گے، اس میں جی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، پاسنگ نہیں ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جبریل پکڑیں گے، اللہ دیکھیں گے، اور ایک پردہ اتنا بھاری ہوگا، 7 آسمان 7 زمین ایک پڑھنے میں آ جائے، اتنی گنجائش کا سارا نظام تول گئے، وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ اعمال کا وزن ہوگا، کیسے وزن ہوگا؟ اللہ پاک اچھی شکلوں میں تبدیل کر دیں گے نماز کو، روزے کو۔ وہ فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں نا، وہ راتیں، کچھ راتیں کالی ہیں، کچھ راتیں جو ہے سفید ہیں، نورانی ہیں، اعمال کو شکل میں بدل دیں گے اللہ پاک، کیونکہ یہ دن ہوگا خطرناک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، کہاں ملیں گے آپ قیامت میں؟ فرمایا 3 جگہوں میں سے ایک جگہ، جہاں اعمال امت تولے جائیں گے، جہاں اعمال کے وزن کرنے کا موقع ہوگا۔ دوسری جگہ ہے جہاں لوگ پرسرات سے گزریں گے۔ تیسری جگہ حوض کوثر پر ملیں گے۔ یہ مواقع آ رہے ہیں، ٹلیں گے نہیں، اس لیے بہت سوچ کے چلنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اعمال میں جو وزن آتا ہے وہ ایمان کی طاقت سے، اخلاص کی قوت سے آتا ہے۔ جس درجے کا اخلاص ہے، جس درجے کا ایمان ہے، ہلکے اعمال ہوں گے ایمانی قوت کی کمزوری کی وجہ سے، اور اخلاص کے نہ ہونے سے عمل کا کوئی وزن نہیں اترے گا۔ اس لیے چھپ کر دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، بوڑھے تھے، معذور تھے، رسی باندھے ہوئے، جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے گھر کے دروازے تک رسی باندھ رکھی، رسی باندھ کر اس کو پکڑ کر جاتے، اور کسی آنے والے غریب کو کچھ دے کر آتے۔ جب بھی کوئی سائل آتا، پوتوں نے، بیٹوں نے کہا، ابا ہم دے دیں گے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ اعمال کا وزن، اعمال کی حیثیت، اعمال کی قیمت، اعمال کی کیفیت جانتے تھے۔ یوں فرمائے، بیٹو میں نے سرکار سے یہ سنا ہے، جو اپنے ہاتھ سے دے گا وہ بری موت مرنے سے بچ جائے گا، اس لیے خود جا کے دے کے آتا ہوں۔ ہم تو آرڈر مارتے ہیں، پہلے ایک تقریر سناتے ہیں، کمائے کرو، یہ کرو، کرو وہ کرو۔ یوں فرمایا بری موت مرنے سے بچ جائے گا جو فقیر کو، ضرورت مند کو اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اس لیے بزرگوں، عمل آخرت کے لیے ہو، مجھے مرنا ہے، خدا کی پیشی میں کھڑا ہونا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے ہیں سوتے سوتے۔ کسی نے پوچھا، ما یبکی کا، اپنی گھر والی سے کہنے لگے، تو کیوں رو رہی ہے؟ گھر والی نے کہا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہو۔ بس سیدھی سچی محبت تھی، بناوٹی مال نہیں ہے یہاں۔ یوں کہ عورت نے کہا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہو۔ خود کہنے لگے، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے آخرت میں قیامت میں پلسرات پر گزرنے کی یاد آ گئی، یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر آدمی کو پلسرات پر گزرنا پڑے گا،
یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے، حتما مقضیہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ اڑ کر چلیں گے، کچھ دوڑ کر چلیں گے، کچھ بجلی کے طرح چلیں گے، اور کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کر گر جائیں گے۔ یہاں سے تو گزرنا ہی پڑے گا، کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں گزر سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کا وقت آئے گا، اعلان ہو جائے گا سارے نبی ولی ایک طرف ہو جاؤ، سرکار کی بیٹی پلسرا سے گزرنے والی ہیں۔ ادب کا لحاظ، ہر ایک کی بولی بدلی ہوئی ہوگی، نفسی نفسی کہتے ہوئے ہوں گے سب، میری جان بچے میری جان بچے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میری امت کو پار کر دے خیریت سے، امت کی سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ اس لیے بزرگوں آخرت کو سامنے رکھیں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ساری دنیا جنت میں جاوے تو تجھے کیا ملا؟ ہم نوابین چھوڑ کر، اشراق چھوڑ کر، چاش چھوڑ کر، تہجد چھوڑ کر دعوت دعوت، کیا دعوت؟ دعوت کر، دعوت کی محنت میں لگ، عبادت کے ساتھ، دعوت میں لگ تواضع کے ساتھ، دعوت میں لگ سخاوت کے ساتھ، دعوت میں لگ خدا کے کام کے ساتھ، دعوت میں لگ بھائیوں کا حق ادا کرتے ہوئے، دعوت کا حیضہ لگائے۔ دعوت چاہیے تہجد والی، دعوت چاہیے عبادت والی، دعوت چاہیے نرمی والی، دعوت چاہیے حقوق العباد ادا کرتے کرتے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی دعوتی فکر مند نہیں ہے، ان کے پیر سوجے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی نبی جی آپ تو مغفور ہیں، معاف کیے ہوئے، پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا سجدہ، آپ کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی، آپ سجدے میں چلے گئے، اللہ کو پیار ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، روح نکل چکی، اتنا لمبا سجدہ۔ وہ پہچانتے تھے میں قدم الرحمن، اللہ کے دو قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور سجدے میں جتنا خدا کے قریب آدمی ہوتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا، لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی نبی جی آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے؟ ارشاد فرمایا خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو میرا فرض بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ ہی نے معاف کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ پاک تم کو سزا دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بنو، ایمان والے بنو۔ شکر ہے ایمان کے ساتھ، شکر ہے آخرت کے فکر کے ساتھ۔ اللہ آپ نے روزے رکھوا دیے، اللہ آپ ہی نے تراویح پڑھوائی، اللہ آپ ہی نے 4 مہینے لگوائے، آپ ہی نے مجھے چلے کے لیے قبول کیا ہے، آپ ہی نے مجھ کو یہ خیرات کرنے کی، یہ 100 روپے دینے کی توفیق دیے، ورنہ میرے پاس کوئی کام نہیں۔ ظان کی بنیاد پر، اپنے بھروسے کی بنیاد پر جو آدمی عمل کرتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق سے کام ہوگا، کسی کے ارادے سے اور کسی کی طاقت سے اور کسی کی قوت سے کچھ نہیں۔ اذان کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ہر کلمے کو دہراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے کلمات دہرائے جائیں گے، اذان کے کلمات کو دہرائیں گے، لیکن جب نمبر آئے گا حی علی الصلاۃ کا، حی علی الفلاح کا، تو کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا معنی؟
کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے برائی سے ہٹنے کی، میری کوئی طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ اللہ ہی چلائیں گے، اللہ ہی بچائیں گے، اور اللہ ہی چلا کر رکھیں گے، میرے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں۔ ہر آدمی کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے کہ بھائی مؤذن نے تو بلایا ہے اذان کی طرف، نماز کے طرف اور کامیابی کی طرف، لیکن کامیابی کی طرف چلنا، نماز پڑھنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تو خدا سے کہتا ہوں وضو کی توفیق دے دے، نماز کی توفیق دے دے۔ یوں کہیں ہر عمل کے کرنے کے بعد دو کیفیت طاری ہونی چاہیے، ہر نیک عمل کے کرنے کے بعد دو کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ پہلی کیفیت ہو استغفار کی۔ سونے والوں کو جواب، بچے تو سوئے نہیں، یہ سو رہے ہیں یہاں ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ اجتماع میں آئے۔ ہاں ان کے بچے تو سوئے نہیں، وہ امی کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ بوڑھے بابا ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ آگے بیٹھنے کا شوق ہے، سونے کا بھی شوق ہے۔ یوں کہیں ہر عمل کے کرنے کے بعد تہجد ہو یا اشراق ہو یا جماعت ہو یا دعوت ہو یا عبادت ہو، یوں کہنا چاہیے اے اللہ جیسا تیرا حق تھا، جیسے تیرا حکم تھا، مجھ سے ادا نہیں ہوا، مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے اللہ کے والے، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، یہ ہوتے ہیں بڑے، یہ نہیں ہوتے اینٹ پتھروں کے آدمی۔ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ پاک ہم نے آپ کو پہچانا نہیں جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ وما عبدناک حق عبادتک، ہم آپ کی عبادت نہ کر پائے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اس دنیا میں سارے نبیوں کے بعد امت کا سب سے بڑا آدمی حضرت صدیق اکبر کو مانا جاتا ہے۔ یہ پکا فیصلہ ہے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں سے حضرت صدیق اکبر کو استقبالاً بلایا جائے گا، آ جائیے آ جائیے، ہر دروازے پہ استقبال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے، میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں الا ابی بکر، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں۔ جی حضرت ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے حضرت صدیق اکبر نماز کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہیں اور غشی طاری ہو رہی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو حضرت عائشہ کو کہتے ہیں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عائشہ من میں چوری رکھتی ہیں، ہمت نہیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی میرے ابا کو میرے نبی کی جگہ دیکھیں گے لوگ، اچھا نہیں سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ اپنے ابا کو کہی نہیں رہی، نبی کے اصرار کے باوجود۔ جب بھی ہوش آتا حضرت رسول پاک علیہ السلام کہتے عائشہ ابو بکر کو کہو، لیکن حضرت عائشہ اپنی چلا رہی ہے۔ آخر میں کہنے لگی حضرت حفصہ سے، حفصہ تم نبی کو کہہ دو کہ ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، نرم دل، عمر میرے ابا وہ مضبوط دل کے آدمی ہیں، ان سے نماز پڑھوا لی جائے۔ حضرت حفصہ کو تیار کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آخر میں ناراض ہو گئے حضرت عائشہ پر کہ تم تو صواحبات عمر، تم تو صواحبات یوسف ہو۔ یوسف علیہ السلام سے زلیخا کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے کہ وہ کہتی تھی غلام کے اوپر لٹو ہے، تو زلیخا نے سب کی دعوت کر دی اور سب کو چھری دے دی اور پھل دے دیے، لو پھل لو کاٹو، اور پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا۔
اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، یہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور سب کی سب کہنے لگی ارے بھائی تو زلیخا کی بات مان لے، یعنی گندے کام کر لے۔ ساری عورتوں نے کہا، اب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی، تم تو صواحبات یوسف ہو، یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کی ساتنوں نے جو رائے دی تھی وہ تم بھی ہو، یعنی خدا کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہو۔ یہ لمبی تفصیل میں نے اس لیے سنائی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا صواحبات یوسف کون ہے، کیونکہ آپ تاریخ قرآن تو جانتے نہیں، آپ تو دنیا بھر کی ناگپور یہ ہے جی، آپ تو قرآن کے اصطلاحات کو، قرآن کے مزاج کو، قرآن کی بولی کو اور قرآن کے تعارف کو جانتے نہیں۔ صواحبات یوسف کس کو کہتے؟ اللہ کے نبی اشارہ کرتے رہتے تھے۔ ام سلمہ کے ساتھ گھر میں آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے دوران ان کا بیٹا عبداللہ گزرنے لگا، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ بچہ رک گیا۔ آج کے نمازی تو روکتے ہی نہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ مارنے کا حکم ہے، جو تمہارے سامنے سے گزرے زور سے مارو، سینے میں ہوش آ جائے اس گزرنے والے کو، لیکن ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو نماز ٹوٹ جائے گی، بے ہوش نمازی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بے ہوش کون ہے؟ جنات ہے، ہم ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ کے لیے اللہ کے نبی نے، بچے تھے وہ، اشارہ کیا، وہ بچہ ہٹ گیا۔ ان کی بہن آئی، دوبارہ گزرنے لگ گئی، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا حضرت ام سلمہ کی اس بچی کے لیے، وہ بچی نہیں رکی، گزر گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا یہ تو صواحبات یوسف ہیں، یہ تو وہ عورتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کو زنا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، یہ وہ نسل ہے۔ قرآن کی اصطلاحات، حدیث کی اصطلاحات، حدیث کے مواقع، حدیث کے تاریخی واقعات جب سمجھ میں آئیں گے جب حدیث کا مطالعہ کرو گے، حدیث کی گہرائی میں جائیں گے، حدیث کے اندر میں اتریں گے۔ ہمیں دنیا کے تجربات ہیں، موبائل کی تحقیق کر سکتے، قرآن کی تحقیق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ نے خوب چاہا کہ میرے ابا نبی کی جگہ نہ کھڑے ہوں، لیکن آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے ناراض ہو کر کھڑا کروایا ابو بکر کو۔ اسی سے لکھا ہے علماء نے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نماز پڑھوا کر۔ نماز پڑھا ہی رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں ہٹے؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کیسے جو آپ کے آگے نماز پڑھاوے؟ اتنا بھاری بھرکم آدمی جس کی نماز کی اور نیابت کی اتنے فکر کی جا رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے ظلم کیا ہے، نماز کے بعد یہ پڑھو، اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، ظلمن کثیرہ، بہت زیادہ۔ ایسی عمدہ نماز پڑھنے کے بعد جو نبی کی جگہ نماز پڑھائیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ، اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور آپ معاف کر دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر پائے۔ یہ دعا حضرت صدیق اکبر کو سکھائی گئی اور وہ پڑھتے تھے، اور ہمیں تو ہوش بھی نہیں کیوں پڑھ رہے اس کو۔ اچھے سے اچھا عمل کرنے کے بعد، اچھا چلہ لگا کے، اچھا قرآن پڑھ کے، اچھی صلاۃ التسبیح پڑھ کے، اچھا گشت کر کے، اچھی ملاقات کر کے، اچھی رات کو دعا مانگ کے یوں کہیں اے اللہ پاک حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو ڈینگ مارتے ہیں صبح کو، رات کو تو دعا میں ایسا مزہ آیا، چاہ رہا تھا کہ مانگتا رہوں، کوئی پوچھ رہا تیرے سے یہ کارگزاری، بلا وجہ بچتا رہتا ہے۔ رات کو 2 بجے کی بات ہوگی یا 2:30 بجے کی بات ہوگی، میں تہجد پڑھ رہا تھا 1 گھنٹے سے، اور مجھے ایسا رونا آیا،
روتا ہی رہا اور مجھے جنت نظر آ رہی تھی اور دوزخ دکھائی دے رہی تھی اور میں روتا رہا، بلا وجہ سنا رہا ہے۔ نیکی کر کنویں میں ڈال، حضرت تمیم داری سے سیکھ لے۔ حضرت تمیم داری کو اللہ کے نبی نے صحابی کو حضرت عمر نے کہا نا یہ آگ بجھا دو، اندر کرو اس آگ کو جو مدینے میں نکلی۔ کہنے لگے یہ تو چنگاری ہے، اندر ہو جائے گی، لیکن عمر میرا نام مشہور ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا میری شہرت ہو، یہ خدمت کسی اور سے کراؤ۔ ہم عمل بتا 24ویں 4 مہینے ہیں یہ میرے، بلا وجہ گنتی گن رہے، 39واں چلہ ہے یہ، چلے گنواتے ہیں، کبھی یہ نہیں گنواتے کتنے کونٹل گوشت کھایا ہے، یہ نہیں گنواتے کتنی کونٹل غیبت کی ہے میں نے مسلمانوں کی، یہ نہیں گنواتے میں نے کتنے لوگوں کے دل توڑے ہیں، قربانی دے رہا ہے، یہ تو دیکھ لے بیٹھ کر کتنے لوگ دعوت کے کام سے تیری وجہ سے ہٹے، کتنے لوگ مشورے میں تیری وجہ سے پریشان ہیں، تو اتنا بولتا ہے ان کو موقع نہیں، وہ اتنا بد دل ہو گئے کہ دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ تو کہتا کیا ہے وہ آگے نہیں، ان کے پیچھے رہنے کا سبب تو ہے۔ ہر ایک کو موقع دیں گے، ہر ایک کو آگے بڑھائیں گے۔ کتنے بیٹھ کے تنہائی میں سوچا کریں ہم، کتنے میری وجہ سے کٹے ہیں۔ لوگ دعوت کے کام کے مخالف نہیں ہیں، لوگ دعوت کے کام کے مخالفت نہیں کرتے، میرے اخلاق برداشت نہیں ہیں ان کو، میرا رویہ برداشت نہیں ہے، میری عادتیں ان کو پسند نہیں ہیں، اس لیے کم بول پیچھے رہ، کم بول پیچھے رہ، چھپ کر رہ، کم رائے دے، کم بول، کم چھپ کم بول، کیونکہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، اور تو اب خارات نکالتا رہتا ہے مشورے میں۔ ابھی ایک رائے ختم نہیں ہوئی، دوسری رائے آئی، پھر جناب پھر بولنے لگے، کیا ہے یہ؟ ارے مشورے میں تیرے ساتھ 10 آدمی بیٹھے، وہ بولتے ہی نہیں ہے، تو تیری بولتی بند ہی نہیں ہوتی، کیا ہے یہ؟ بہت ہوش کر چلنا پڑے گا۔ آپ کو 2 پیسے دیے تو گلی میں اتنے چوڑ کر مت چلو۔ 21واں پارہ پڑھو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چل، لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، زمین نہیں پھاڑ سکے گا اور پہاڑ کو نہیں پہنچے گا، پھر کیوں اکڑ رہا ہے اتنا؟ بغیر زکوٰۃ کے پیسے پر اتنا کیوں اکڑ رہا ہے؟ اچھے اچھے گئے، وہ شداد چلا گیا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، تو کیا چیز ہے؟ ہوش میں رہ، زمین پر رہ، پیر ٹکا کے چل۔ تھوڑا سا دن بدل گیا ہو صاحب، ہم تو اپنا ماجنا، اپنی حیثیت، اپنی وقات دیکھ کر چلیں، ہم بہت سوچ کے چلیں گے۔ ایک باپ آ گیا بیٹے کو لے کر تہجد میں، بیٹے نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں سو رہے ہیں، تو بیٹا کہنے لگا ابا ان کو جگاؤ نا، یہ مسجد میں پڑے ہیں سو رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے ارے تیرا نہ لانا ہی اچھا تھا، تو سونے والوں کی حقارت کر رہا ہے۔ ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں، کام اللہ کا کرے، احسان بندوں کا جتاوے۔ ہر مہینے 10 دن لگاتا ہوں، 20 سال سے گھر والی کے ساتھ 3 دن لگاتا ہوں، گھر والی تیری سدھرے، گھر تیرا بنے، احسان ہم پر۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، افطاری اللہ کے لیے کراتا ہے، ہم پر کس بات کا احسان؟ چھپ کر کرنے کی۔ دلی میں ایک بڑے ولی کا انتقال ہو گیا، خواجہ قطب الدین کا۔ اعلان کر دیا میری نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی تہجد ناغا نہ کی ہو، میری نماز وہ پڑھاوے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز وہ پڑھاوے جس نے نامحرم کو ہاتھ بھی نہ لگایا، دیکھا بھی نہ ہو۔ یا نامحرم محرم کو جانتے ہی نہیں، میڈم کہتے رہتے ہیں اور منہ لگاتے رہتے ہیں، ہاں اتنے قریب چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری نا فلاں ہے فلاں ہے، یہ میری بہن ہوتی ہے، تیری بہن تیرے کہنے سے بن جائے گی؟ تیری بہن تیرے کہنے سے بن جائے گی؟
تیری ماں سے پیدا ہو، تیرے باپ سے پیدا ہو تب بنے گی، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یوں کہیں چوتھی شرط یہ لگائی کہ کسی کی جس کی عصر کی سنت کبھی ناغا نہ ہوئی، عصر کی سنت۔ اب اعلان ہو گیا بھائی ان بزرگ کی نماز وہ پڑھائے گا، اب سناٹا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اعلان ہو رہا ہے بار بار، 4 شرطیں پائی جاتی ہوں نماز پڑھا۔ وقت کے جی بادشاہ وقت آگے بڑھے، شمس الدین التمش نماز پڑھائی اور یوں کہا بزرگ کو، آپ کو کیا مل گیا جو آپ نے میری پول کھول دی؟ چھپ کر عمل کرنے کا باپ، ہمیں ظہر کی نماز پڑھوائی گئی ہے، عصر کی نماز پڑھائی گئی ہے، آہستہ پڑھو امام صاحب، زور سے پڑھو گے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کچھ نیکی رات کی ہوتی ہے چھپ کر کرو، کچھ نیکی چھپ کے کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی آتا ہے حدیث میں فرائض کو دکھا کر جو کرے گا وہ پلسرات پر 500 سال پہلے پار ہوگا۔ فرائض کو، نوافل تو چھپ کر کرنی ہے، اس لیے ہم تو ماشاءاللہ کام کریں گے، چھپ کر کام کریں گے، لیکن اذان ہم ہر کام کی اذان دیتے ہیں۔ 30 سال ہو گئے میں اس مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے؟ خود آپ شور مچا رہے ہیں۔ 30 سال ہو گئے، ارے حضور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کیا؟ کبھی یہ تو احساس کر غیبت کے کونٹل کتنے؟ یوں کہ برائی بھی مت بتا، نیکی بھی مت بتا، اللہ سے معاملہ کر لے، برائی بھی نہیں بتانی کسی کو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا گندے کام گنوا رہا ہے، مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھ سے یہ کام، توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہوں، مارا میں نے اس کو، چل آگے یہاں سے نہ۔ گندا کام تو کرے گواہ ہم کو بناتا ہے، رکا نہیں جاتا، لیکن جانور ہم کو کیوں سنا رہا؟ پھر حرام کام کرتا ہے پھر ہم کو سناتا ہے۔ دعا کرو، یہ دعا ہے، بدعا لینا چاہتا ہے۔ بعض لوگ حرام کام کر کے، گندا کام کر کے جری بنتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں حضرت تمیم داری سے سیکھیں گے نیکی چھپانا، نیکی کو چھپانا، چلے چھپائیں گے۔ ایک حاجی صاحب تھے یو پی میں، کئی ہزار بیگھہ زمین کے مالک، پوچھا حاجی صاحب کتنی زمین ہے آپ کی؟ لیٹ گئے۔ اتنی کی امید کرتا ہوں قبر کے لیے، آگے کی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اتنی بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ عمل کو چھپانا بڑی نیکی ہے۔ کتنے چلے لگے؟ بھائی پتہ نہیں ہے، اب تک تو لگ گئے، آگے کی دعا ہے۔ ہم سنانا شروع کرتے تو رعب ڈالتے ہیں۔ عمل کا رعب نہیں ہے، خدا کے تعلق کا رعب ہے۔ عمل کریں گے چھپا چھپا کے۔ ہمارے گھر میں 20 لاکھ روپے تو فلاں الماری میں رکھے ہیں، 2 کلو سونا اس جو ہے الماری میں رکھا ہے، 10 کلو چاندی ایک کوئی باولہ دیکھا آپ نے؟ ہم جو ہیں باولے، 30 سال سے تہجد نہ ہوئی، 20 سال سے اوابین ناغا نہ ہوئی، اور 40 سال سے میرا چلہ نہیں چھوٹا، اور یہ حاجی صاحب کے یہاں افطاری میرے گھر سے جاتی ہے 30 سال سے۔ لو جو کیا وہ سب۔ چوڑی بیچنے والے کے گٹھڑ میں کسی نے ایک لاٹھی ماری دیہات میں، کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ایک اور مار دے پھر کچھ بھی نہیں۔ ہنس رہے تم ہی تو ہوگو۔ 3 سال ہو گئے، ہر سال جو ہے 6 مہینے لگا رہا ہوں 3 سال سے۔ 64 سال میں سے 3 سال کا تذکرہ، 61 کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ عجیب تماشا ہے، تھوڑی سی جو ہے قربانی پر آ جاتا ہے، آدمی جینے نہیں دیتا۔ اس ناگپور میں مجھ سے آگے کون ہے؟ دوڑ لگے گی وہاں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ اچھے ہو کہ میرا کتا اچھا ہے؟ ایسے ایسے ملتے ہیں ہاتھ چومنے والے، سب ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے۔ بزرگ کو نہ غصہ آیا نہ طیش آیا، کہنے لگے بزرگ صاحب اگر ہو گئی معافی میں اچھا،
نہ ہوئی معافی تو تیرا کتا اچھا. ہم سے کو کہہ کے دیکھے آپ اچھے ہو کہ میرا کتا اچھا ہے. ڈنڈا ہوگا تو ڈنڈا, ورنہ چپل تو کہیں گیا ہی نہیں ہے. اور وہ بزرگ کیسے کہہ رہے بھائی آخرت میں معافی ہو گئی تو میں اچھا ہوں, ورنہ آپ کا کتا مجھ سے اچھا ہے. کیسے سمجھدار لوگ تھے بزرگوں. نیچے اتر کے چلو, مالداری کا اور اپنے مکان کا, اپنے پرانے پن کا, اپنے خاندان کا اور اپنے کسی چیز کا وقار مت دکھاؤ. وقار کسی کا بھی نہیں ہے, اللہ کی مہربانی ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, ہر آدمی خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا. حضرت عائشہ کہنے لگی آپ بھی؟ ہاں میں بھی خدا کے فضل سے. عمل کی بنیاد پر نہیں جا سکے. ہم دعوت میں سب کو چپکائیں گے, گلے لگائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے مسجد سے آتے, جتنے یتیم فقیر مسکین لاوارث رہتے راستے میں بیٹھے ہوئے ملتے, اور گھر لے جاتے سب کو اور کھانا کھلاتے. جتنا کھانا ہوتا سب کو کھلا دیتے. بہت دن کے بعد جب یہ عمل ہوتا رہا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی کو کسی نے کہا ارے مار دے گی اس آدمی کو, کچھ کھلائے اس کو, کچھ اس کا لحاظ کر. اس بیچاری نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یہ نظام بنایا کہ جو ان کے یہاں آتے تھے غریب یتیم مسکین فقیر, سب کے گھر پہلے ہی بھجوا دیا. سب کے گھر پہلے بھجوا دیا. آج راستے میں کوئی ملا ہی نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو جب نہیں ملے, کوئی بھی کہنے لگی آئیے کھانا کھا لیجئے, تو حضرت عبداللہ بن عمر ناراض کے ہم کہہ رہے تو نے کسی کو روکا ہے, کوئی بھی نہیں ملا, آج کھانا ہی نہیں مجھے, آج کھاؤں گا ہی نہیں. ہم تو کیا کہتے ہیں بیوی بڑی ہوشیار ہے ماشاءاللہ, یوں کہ آج کھانا طے کر لیا کھانا ہی نہیں. تم ویسے تو یہ کہتے ہو ساتھی جڑتے نہیں. ساتھیوں کو جوڑ, ان کی دعوت کر. اس مسجد وال جماعت کی دعوت کرنا سنت ہے. کبھی جوش آیا یہ میری مسجد کے 20 آدمی ماشاءاللہ ساتھ جڑتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلانا سنت ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ گئے, گھر جا کر پوچھا کچھ ہے, بتایا کہ ایک پیالہ دودھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ, وہ 70 ہے یا 400 ہیں. بلا کے لائے, سب کو پلایا وہ دودھ کا پیالہ, لو پیو. اب تبلیغ والے تو کہتے ہیں یہ اصحاب صفہ دعوت کے آدمی تھے, مدرسے والے کہتے ہیں یہ طالب علم تھے. میں تو یوں کہتا ہوں دونوں مل کر بھی تو تھے. وہاں طالب علم بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں, وہاں دعوت والے بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ سب کو پلا دیا. پھر کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. ہلا نہیں, وہ پیالہ ہلا نہیں. بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی نا, یہ فلاں صاحب وہاں 4 مہینے لگا کر آئے, پھر 2 مہینے کے لیے گئے, پھر گئے, کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے جو آدمی ایک پیالے دودھ میں جو ذات برکت کر سکتی ہے, جو اللہ کا کام کرے گا, تجھے کیا پریشانی ہو رہی؟ تیرے سے مانگ کر گیا, تیرے سامنے لیا. دے وے اللہ پریشان بندے. خدا کی عدالت میں قیامت میں یہ دے گا جواب. ہم پریشان ہیں, بار بار جا رہے ہیں. اپنی تو سوچتا نہیں کہ مجھے توفیق نہیں ہو رہی, دوسرے کی توفیق سے پریشان ہے. یہ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب کا پیچھا مت کر, اپنی کمائی کو دیکھ. تجھے پسند آئے, خدا کو تیرا مال, خدا کو تیری جان, خدا کو تیری زندگی پسند نہیں آئی, اس لیے تجھے چاہ نہیں رہے, بلا نہیں رہے. ویسے بلا رہے, مسجد کی جماعت کو بلا کر کھانا کھلائیں گے, خیر خبر لیں گے, ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے. ایک بزرگ سردی میں کپ کپ آ رہے ہیں, سردی کے کپڑے جو تھے اتار کے ایک طرف رکھ دیے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ اتنے کپڑے تو میرے پاس ہیں نہیں جو سب کو دے دوں, سارے فقیروں کو, میں ہی ان جیسا ہو گیا.
میں ہی ان جیسا ہو گیا. اور ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں. 3 چلے لگا دیے تو کسی کو گردان تھا ہی نہیں. دوسرا سال بھی اللہ ہی لگوائے گا، ہر سال 4 مہینے بھی اللہ ہی لگوائیں گے، مستورات میں بھی اللہ ہی لگائیں گے. ہم تو پس جائیں گے. پھلدار درخت جو ہے دب جاتا ہے، بچہ لانے والی بھینس، بچہ لانے والی بکری دب جاتی ہے، اکڑتی نہیں. وہ پھلدار درخت دب جاتا ہے، زمین کی طرف جاتا ہے. ہم تو قربانی دیں گے، خدا کے تقرب میں دب جائیں گے. میرے اللہ ہی کا احسان، میرے اللہ ہی کی مدد ہے، میرے اللہ ہی کی مہربانی. اللہ کا شکر ادا کر. اکڑے مت، چڑے مت، بھیڑے مت. نہ لڑنا ہے، نہ بھڑنا، نہ چڑنا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ ہی نے بلا لیا، اللہ ہی نے لگا لیا، اللہ ہی لگا رہے، اللہ ہی چلا رہے، اور اللہ ہی کی مہربانی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس گئے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کے 6 خلیفاؤں میں سے ایک. قاری صاحب، ہم لوگ سفر میں جا رہے، دعا فرمانا. کمزور آدمیوں کے پاس جانا اور بیمار آدمیوں سے دعا کی درخواست کرنا کہ یہ اس شہر میں کام کر چکا ہے، انہوں نے اس صوبے میں کام کیا ہے، انہوں نے اس شہر میں کام کیا ہے، اس محلے میں کام کیا ہے، ہم اس کی قدر کریں. تو قاری صاحب کہنے لگے، جی میں تو بہت کمزور آدمی ہوں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کمزوروں کی دعا طاقتور ہوتی. ہم ساتھیوں کو لے کے چلیں گے. ساتھیوں کو یہ کہ چلنا یہ نہیں ہے کہ میں حجر اسود ہوں، چومو مجھے، لگاؤ سب میری جو ہے رٹ. میں تو لوگوں کے ساتھ چپک جاؤں گا، میں لوگوں کے ساتھ چلوں گا، میں لوگوں کی رعایت کروں گا، میں لوگوں کا اکرام کروں گا، میں لوگوں کو موقع دوں گا، میں لوگوں کے ساتھ چلوں گا. مسلط نہیں ہونا. لست علیہم بمسیطر. نبی جی آپ ان پر تھانے دار واقع نہیں ہوئے. نرمی. اللہ پاک کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے، اللہ پاک خود بات کر رہے ہیں اللہ سے، وہ اللہ بات کر رہے ہیں نبی سے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. نبی جی آپ ہماری رحمت کی وجہ سے نرم ہو گئے ان کے لیے. اور اگر دھیان سے سنو، اور اگر آپ سخت ہوتے اور سخت مزاج بن جاتے، آپ کو چھوڑ کے چل جاتے لال بلڈنگ میں، آپ کو یہ مدینے میں، آپ کو یہ مکے میں، آپ کو یہ اصحاب صفا میں، سب چھوڑ کے چلے جاتے آپ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی جی آپ سخت مزاج بن جاتے، کڑوے مزاج بن جاتے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چل دیتے. یہ ہر مسجد کی جماعت کو ہدایت ہے، یہ ہر مسجد کے ذمہ دار کو ہدایت ہے، یہ ہر شورا کے ذمہ دار کو ہدایت ہے، یہ ہر محلے کے ذمہ دار کو ہدایت ہے. نرم بن کے چل. کیوں؟ نرمی بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے جس سے نرمی چھن گئی اس سے بہت بڑا خیر چھین لیا گیا. ابو بکر نرم ہے، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نرم ہے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک کو بلا کے لائے، وہ اللہ کے غیر کے نام سے کھانے لگا تو برداشت نہ ہوا. جب کہنے لگے ارے روزی کھاوے اللہ کی، نام لیوے خدا کے غیر کا، کچھ لحاظ کر، وہ ناراض ہو گئے بڑے میاں، چل دیے. غیب سے آواز آئی، حاطف غیبی ہے، ارے ابو ابراہیم ہم نے تو اتنے برسوں سے کھلایا ہے، کبھی بھی نہیں ٹوکا، تم تو ایک دن بھی نہ کھلا پائے. نکلے تلاش کرنے، خوشامد کرنے، آ جاؤ آ جاؤ. کیوں؟ کہنے لگے کیوں بھگایا، کیوں بلا رہے ہو؟ یہ بڑے میاں جو ہوتے ہیں نا مضبوط ہوتے ہیں. کہنے لگے کیوں تو بھگایا، کیوں بلا رہے ہو؟ کہ اللہ نے یوں آواز دی ہے، میں نے تو اتنے دن سے کھلایا، کبھی بھی نہیں بھگایا، تم نے ایک دن بھی بھگا دیا. کہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ کو میں یاد ہوں، پڑھاؤ میرے اللہ کا کلمہ. اخلاق سے آئیں گے لوگ.
محبت سے آئیں گے، اکرام سے آئیں گے، خدمت سے آئیں گے، سخاوت سے آئیں گے۔ بڑی بی کی پوٹلی گٹھڑی اٹھائی ہے تو بڑی بی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا محمد نام کا ایک آدمی ہے، اس سے بچیو۔ نکمی وہ میں ہی تو ہوں۔ ارے جب گٹھڑی نہ اٹھاتے، خدمت نہ کرتے، کیسے پتہ لگتا؟ مزاج بنانا نرمی کا، مزاج بنانا خدمت کا، مزاج بنانا دبنے کا، مزاج بنانا ہے خیر خیریت کا، ہنستے ملنا۔ خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ سلام کا انتظار نہیں کریں گے میں فیصل ہوں، نہیں۔ حدیث میں آتا حضرت علی فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرے اس میں عاجزی ہے، اور جو سلام کا انتظار کرے فیہ کبر، اس میں نخوت ہے، تکبر ہے۔ بڑا درجہ اس کو جو سلام میں پہل کرے، بڑا درجہ اس کو جو ہنس کر ملے، بڑا درجہ اس کو جو اکرمہ کی طرح اکرام کرے۔ حضور اکرام کر رہے ہیں، آگے اکرمہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ باولے اچھا آج آپ بھی آگے، او بڑی بات ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آ گئے سو آ گئے، آئندہ نہیں دیکھنا مجھے۔ ہم لوگوں کے لیے استقبال، لوگوں کے لیے بچھ جائیں گے، لوگوں کے لیے پس جائیں گے، کیونکہ پسا ہوا آنکھ میں لگایا جاتا ہے۔ پس جا، بچھ جا، نرم بن جا، پتہ بھی نہ چلے کون ہے۔ حضرت ابوبکر بڑھیا کے گھر میں جا رہے ہیں جو نابینا ہے، برتن دھو رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، میٹھا پانی لا رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، گندگی دور کر رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے بڑھیا کے گھر، نابینا بڑھیا، کون ہے یہ آدمی جو آتا ہے تمہارے گھر؟ کہنے لگی معلوم نہیں ہے، بہت دن سے آتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اپنا پورا کارڈ دے کے آتے ہیں۔ ہم میں کا کوئی مولوی ہوگا تو کیا کہے گا؟ عبد الرحمن القاسمی۔ مولوی قاسم نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ ہم تو سیٹھ ہونے کا، نواب ہونے کا، بڑے ہونے کا، شہر کا جو ہے ذمہ دار ہونے کا کوئی پتہ نہیں بتائیں گے، گم نام۔ ابو بکر کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھا کون ہے جو آتے ہیں؟ معلوم نہیں ہے جی، بہت دن سے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یوں کہ جی یہ تو بہت برتن دھوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ہماری جھاڑو لگاتے ہیں، پانی لاتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک گورنر آئے، گورنر سے پوچھا پیدل آئے ہو سواری سے آئے ہو؟ کہنے لگے سواری سے نہیں آیا، پیدل آیا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا عمر میں نے مانگا نہیں، انہوں نے سواری دی نہیں۔ یہ طریقہ، میں نے تو سواری مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں، میں پیدل چل دیا۔ وہ مال کا کیا ہوا جو تم نے وہاں کے مالداروں سے لیا؟ کہہ دیا عمر زکوٰۃ کے مال میں نہ تیرا حصہ نہ میرا حصہ، غریبوں کو دے دیا مالداروں سے لے کر، دو ٹوک حساب، کوئی لمبی تفصیل نہیں۔ حضرت عمر دیکھ رہے کہ کیا بات ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے ہیں۔ ایک پوٹلی، ایک تھیلی دے دی، بہت ساری اشرفیاں اس میں جمع کر کے دی، جاؤ تم ان کے گھر ٹھہر جاؤ۔ وہ جانے لگے، کہنے لگے میں بھی آپ کے گھر 2-3 دن ٹھہرنا چاہا۔ آ جاؤ، چلو تم بھی رہو۔ لے گئے ساتھ میں۔ ہم کو تو کوئی جماعت دے دے نا 4-3 چلے کے بعد، ارے حضور کسی کے ساتھ بھیج دینا، میں تو 3 چلے میں آیا ہوں، تو جان چھڑاتے ہیں۔ لے گئے، گھر لے جانے کے بعد شام کو یا جب بھی لے گئے پہلے وقت میں 2 روٹی لائے، اکرام کیا۔ دوسرے وقت میں لائے 1 روٹی، اور یوں کہا بھائی 2 روٹی لایا تھا پہلے وقت میں، بیوی نے فاقہ کیا، میں نے فاقہ کیا، دونوں کی روٹی آپ کو لا کے دے دی۔ اب بیوی تو میری معذرت کر رہی، میرے بس کی فاقہ نہیں ہے، اپنی روٹی میں لایا ہوں، میں فاقے سے ہوں، اب معذرت چاہتا ہوں، کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ اب انہوں نے وہ تھیلی نکال کے دی، حضرت عمر نے دی ہے یہ تھیلی، کہ میں کیا کروں اس کا؟ یہ کہ بھائی انہوں نے تو دی ہے، میں نے تو تم کو دے دی۔ اب یہ تو منع کر رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے لے لو نا آپ۔
اور یتیم، مسکین، فقیر، فقراء مہاجرین اور انصار کے وہ بچے جو فقیر ہیں ان کو دے کے آ جاؤ، اچھی عورت ہے۔ اجرے تو کہتے ہیں 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، شریک حیات کو شریک فکر بناؤ۔ انہوں نے بیوی کی کہنے پر تھیلی لے لی، چھوٹی چھوٹی تھیلی بنائی اور مہاجرین اور انصار کی اولاد میں بانٹ کر آ گئے۔ جب بانٹ کر آئے تو یہ پوچھنے لگے کیا کر آئے؟ اور میں تجھے کیا لینا دینا، تو نے دے دیا، میں نے لے لیا، اب تجھ کو کیا لینا ہے؟ اور ہم جیسا بہادر کیا کہتا، 20 کو دیا ہے، 20 کو، اور 20 کو دینا ہے۔ ان کے تمہیں کیا لینا دینا، تم مجھے دے چکے، اب میں کیا کروں گا؟ نیکی چھپانے کا مزاج۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اس مرتبہ میں نے 20 مسجدوں میں افطار کرایا ہے، ہر مسجد کو 10-10 ہزار روپے دیے، بلا وجہ گنوا رہے، بلا وجہ۔ جس دیگچی کا اور جس ہانڈیا کا ابال آ جائے گا، باہر نکل جائے گا، ذائقہ باہر چلا جائے گا، جس عمل کی شہرت ہو جائے گی، قبولیت ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگ تھے جو کام کر کے چلے گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ تو یہ عزم ارادہ کرو، پوری دنیا کے کونے کونے پہ جانا ہے، پوری دنیا کی ایک ایک قوم کے پاس جانا ہے، اللہ کا کام۔ ایک صحابی گئے سمندر کے کنارے، حضرت عقبہ، اور سمندر کے کنارے پر کھڑے ہونے لگے، یہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر مجھے پتہ چلتا اس سمندر کے بعد خدا کے بندے بستے ہیں تو میں جاتا اور پار کر کے ان کو دعوت دیتا۔ اور ہم تو گنتے 114 دن تو ہو گئے، 6 دن بچے ہیں، 3 دن جانے میں لگیں گے، 2 دن مرکز میں لگیں گے اور 1 دن واپسی ہوگی، سارا سونے کی تول رہے۔ ارے عدت والی عورت گنتی ہے اور جیلی گنتا ہے دنوں کو، آج 11واں دن ہے۔ ہم تو اللہ کے راستے میں بے گنے لگائیں گے، 27 سال والے ماشاءاللہ لوگ لگا کے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے مزار پہ جاؤ، پوچھو ان سے، آپ ملک شام جاؤ، کسی قبرستان میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ صحابہ دفن نہ ہو۔ 1,24,000 صحابہ میں 10,000 15,000 ملیں گے مکہ مدینے میں، باقی ساری دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت خالد کو جب موت آنے لگی بستر پر، رونے لگے۔ صحابہ جب گھروں میں مرتے تو روتے، یہ عورتوں کی موت، یہ عورتوں کی موت۔ تو راہ خدا میں مرنے کی، راہ خدا میں نکلنے کی، راہ خدا میں رہنے کی تمنا کریں گے۔ ایک ملک میرے لیے، ایک صوبہ میرے لیے نہیں، میں عالمی نبی کا امتی ہوں، رب العالمین کا بندہ ہوں، ہدی للمتقین کو پڑھتا ہوں، کعبۃ للناس کا ماننے والا ہوں۔ 4 بڑی بڑی نسبت ہیں، رب العالمین کا بندہ، رحمت للعالمین کا امتی، ہدی للناس قرآن کو پڑھتا ہوں، اور کعبۃ الناس کا ماننے والا ہوں۔ یہ 4 نسبتیں بھاری ہیں ہر ایک میں، سارے عالم کے آدمی ہیں ہم۔ اس لیے بھائی ہمت کر لو، پوری دنیا میں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر 100 غلام تھے، 100 زبانوں میں بات کرتے، 100 غلاموں سے۔ اور تمہارے پاس کیا، ناگپور کی ایک بولی، بہت زیادہ تو وہ ایک جو ہے ایک زبان سیکھ لی ہے، وہ تو 100 غلاموں سے 100 زبانوں میں بات کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں سے نکل کر آئے تو فرعون نے وقت سے بات کری کئی زبانوں میں، آخر میں عربی زبان میں یہ عبرانی زبان میں بات کری، کہنے لگے یہ کیا، یہ ہماری مادری زبان ہے۔ استعداد پیدا کریں گے، صلاحیت پیدا کریں گے کام کرنے کی۔ 100 غلام 100 زبان، اردو پن نہیں، باولا پن نہیں، ہم تو ایک ایک زبان میں کام کرنے کے ارادہ، ایک ایک صلاحیت کو اللہ کے کام پر لگائیں گے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث پڑھ کر دیکھیں گے،
اگر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، آپ نے 7 مرتبہ، اس سے کم زیادہ مرتبہ تمنا کی ہے۔ ہم تو دن گنوا رہے، پچھلے سال 4 مہینے لگ گئے، کیا دن گنوا رہا ہے؟ 52 سال تو گنواتا نہیں، 4 مہینے گنواتا ہے۔ ہمت کر کر فیصلہ کرو، اب تک جو سستی ہو گئی اللہ معاف کر دے، اب مجھے ٹکنا نہیں ہے گھر، اب مجھے گھر نہیں ٹکنا۔ بھلا بتائیں، ناگپور کی توہین ہے اتنا بڑا مجمع، دنیا جا کے دیکھو کہیں، یہ چند آدمی یہ جمع ہو گئے، سب اجتماع ہو رہا ہے، مرکز سے جماعت ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ؟ بلاوے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اور دسترخوان، یہ جماعت کی توہین ہے، اتنا چھوٹا سا مجمع، کیا رکاوٹ ہے، کیا پریشانی ہے، جو کام نہیں ہے کیا کریں؟ میدان میں آؤ، میدان میں کام کرنے پر آؤ۔ کب تک سوتے ہو؟ کب تک؟ وقت آ گیا ہے، کام میں آؤ۔ اور میرے بزرگوں، آج کا دن دوبارہ کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا، اب نیا دن آئے گا، نیا دن آئے گا، اور نئے دن میں تجھے موقع ہے، دیکھ لے۔ اس لیے ہمت کر کر بڑی عمر والوں کو، چھوٹی عمر والوں کو ہر سال کے 4 مہینے پھرنے کے اور 2 مہینے مرکز کے تقاضے کے۔ مرکز بند ہے، یہ تو سن رہے تھے، اب مرکز کھل گیا، دیکھ کے تو آ جاؤ۔ جی میں نے سنا ہے، اس میں دیکھا ہے، کس میں؟ وہ لوہے محفوظ ہے نا سب کی جیب میں، 1 فٹ کا، اس میں دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ بیوی کو بھی اس میں دیکھ لیا کر، مت جایا کر، ہاں اس کو بھی اس میں دیکھ لیا کر، کھانا بھی اسی میں دیکھ لیا کر، اسی سے دیکھ کر اپنا کام چلایا کر، پیشاب خانہ غسل خانہ جانے کی ضرورت ہے، اسی کو دیکھ لیا کر بس۔ اس لیے ہمت کرو، سارے عالم میں جانا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے سے کسی دلہا نے نکاح قبول کیا ہے؟ تم اتنے نکاحوں میں شریک ہوئے ہو، کسی دلہا نے کہا انشاءاللہ؟ وہ فوراً کہتا ہے میں نے قبول کیا، ڈر ہے کہ کوئی اور نہ ہاتھ مار دے۔ آپ لوگ تو ہمت کر کے اعلان کرو، میں نے قبول کیا، یعنی میں تیار ہوں 4 مہینے ہر سال، اور اس سال کے نقد یہ ہیں، اور 2 مہینے مرکز کے تقاضوں کے، میں ہوں تیروں میں سے تیر، جہاں چاہو پھینک دو، جہاں چاہو مجھے لگا دو، جہاں چاہو مجھے بھیج دو۔ ہمت کر کر ہر جگہ کے لوگ اب ہمت کرو، نقد کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ کھڑے ہو کے نقد 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ، کھڑے رہو، ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو، دائیں بائیں دیکھ کے کھڑے ہو، ارے آ جاؤ، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ، اور بتاؤ، اور کھڑے ہو، لکھنے لکھانے کی